بھی کھڑا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں نے تبصرہ شروع کر دیا، وہ دیکھو مولانا کو سانپ سے ڈر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈرتے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت ہو۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دیتا ہوں، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، چشمے سر سے دیکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مجلسیں ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ چشمے سر سے نہ دیکھو، چشمے جان سے دیکھو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تمہارا پورا وجود آنکھ بن جائے تو پھر تمہیں وہ نظر آئے گا جو نظر آنا چاہیے، جو حقیقت ہے۔ تو بہت سارے معیارات ہیں، بہت ساری کسوٹیاں ہیں جو ہماری بنائی ہوئی ہیں، مگر وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے۔ جی ہمارے نزدیک بڑا آدمی کون ہے؟ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ صحیح بات۔ ہمارے نزدیک امیر آدمی کون ہے؟ جو بڑی گاڑی سے اترتا ہو۔ ہمارے نزدیک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کے نزدیک بڑا کیا معلوم کہ جس کے پائچے پھٹے ہوئے ہوں اور کالر ادھرا ہوا ہو اور بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں اور چپل 2 رنگ کی پہنے ہوئے ہو، وہی علاقے میں اللہ کا ولی ہو۔ اور کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہو، وہ علاقے میں یزید ہو۔ یہ کسوٹیاں تو ہیں ہی نہیں، یہ پیمانے تو ہیں ہی نہیں۔ ایک فوجی افسر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم صحراؤں میں سفر کر رہے تھے اور ہمیں ایک آپریشن کے لیے کئی دن سے ایک صحرا میں رہنا پڑا۔ تو کچھ دن، بہت دن کے بعد ایک گھر ہمیں نظر آیا، باڑ لگی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا ٹین کا لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے میں نے اپنی ڈنڈی سے اس دروازے کو بجانا شروع کیا تو ایک بچہ باہر آیا۔ کہنے لگا فرمائیے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کسی بڑے کو بھیج دو، آپ کے گھر میں جو بڑا ہو اسے بھیجو بیٹا، ہمیں اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا آپ مجھ سے کہیے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگے پھر میں نے اصرار کیا کسی بڑے کو بھیج دو، تو پھر اس نے کہا کہ آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیے، آپ کا جو مسئلہ ہے مجھے بتائیے۔ میں نے پھر تکرار کی کہ بیٹا کس کوئی گھر میں بڑا ہوگا اسے لے آؤ۔ تو اندر گیا اور اونٹ کو پکڑ کر لے آیا۔ کہنے لگا ہمارے گھر میں تو یہی بڑا ہے، جسے تم بڑا سمجھتے ہو، قدوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کردار سے بڑا بنتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو دین ہے، یہ جو پیمانے ہیں، یہ جو کسوٹیاں ہیں، جسے بصیرت کہا جاتا ہے، یہ جگہ ہمیں بصیرت فراہم کرنے کی جگہ ہے۔ اور الحمدللہ فرش ادا پر بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے۔ صحیح بات۔ جی یہ کچھ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، یہ حقیقت بین نگاہیں رکھنے والے لوگ ہیں۔ لہذا یہ طے کرنا، یہ کہنا کہ وہ بڑا اور یہ چھوٹا، یہ کن پیمانوں پر کہہ رہے ہیں؟ جی جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ 3 آیتوں پر مشتمل سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس کی 3 آیتیں ہیں وہ پورے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ عزیزو اتنا بڑا ماشاءاللہ امام بارگاہ بنا لینا بنانے والوں کا ہنر ہے، اس کو چلانا بنانے والوں سے کم ہنر نہیں، بلکہ بعض اوقات برعکس ہے، بنانا ایک دفعہ کا ہے، سنبھالنا روزانہ کا ہے، اور بار بار سنبھالنا اور روزانہ دیکھ بھال کرنا اسے ایک دفعہ بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ جس کے پاس پردادا کی میراث ہو اس سے کوئی پوچھے کہ تم کتنی پریشانی میں رہتے ہو، جس کی اپنی کمائی ہے وہ کہتا ہے میں نے کمائی تھی، کمایا تھا، میں نے لوٹا دی، لیکن جس کے پاس پردادا کی میراث ہو وہ جان پر کھیل جاتا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی میراث کو کیسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں۔ تو جس کے پاس جتنا سرمایہ ہوتا ہے اسے اس کی حفاظت کا اتنا ہی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ سرمایہ کس کے پاس ہے؟ 1 لاکھ
23,999 پیغمبروں کی محنتیں جس پیغمبر کے پاس ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں. سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور فرماتے ہیں مجھ اکیلے مصطفیٰ کی محنتیں ایک طرف. ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے مصیبتیں اٹھائیں. تو 1,24,000 نبیوں کی محنتیں جس کے پاس ہوں وہ بار بار یہ سوچتا تھا یہ محنتیں بچیں گی کیسے، یہ محنتیں محفوظ کیسے رہیں گی. اتنی بڑی دولت اور سرمایہ سرکار کے پاس، سوچ رہے ہیں کہ یہ محفوظ کیسے رہیں گی. اللہ نے قرآن میں بشارت دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. اللہ نے تسلی دی سرکار کو کہ کام میرا ہے، تمہاری یہ ساری محنتیں بچانے کا میں انتظام کرنے جا رہا ہوں. نبی مکرم کو بشارت دی تھی وَلَسَوْفَ، بہت جلد، ابھی نہیں، بہت جلد تمہیں اپنی ایک عطا سے تمہارا رب راضی کرے گا. پھر فوراً آواز آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا عطا کر. میں نے اپنا مضمون آپ کے ہاتھ میں دے دیا. ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے، ایک سیدانی کی، ایک بی بی کی مجلس ترحیم ہے. تو چلیے کچھ دیر سیدہ کے دروازے پہ چلتے ہیں. اللہ نے نبی کو ایک عطا سے نوازا ہے. دیکھیں اللہ نے سرکار کو تو سب کچھ دے دیا، کون سی دولت ہے جو نبی کے پاس نہیں ہے. بلکہ معراج کی ابھی بات کر رہے تھے میرے بھائی، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کوئی بات بتا رہے تھے. وہ جگہ کیا ہے وہ مجھے کوئی بتائے صحیح. سدرہ سے آگے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو سدرہ سے آگے کوئی نظم نہیں کرو، سدرہ سے آگے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد تو وہ جو سدرۃ المنتہا پر نبی پہنچے، عند سدرۃ المنتہا وہو بالافق الاعلی، اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا جسے اسے سدرۃ المنتہا کہا ہے. وہ جو سدرۃ المنتہا ہے قرآن کی زبان میں وہو بالافق الاعلی، اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں بھی شاعر ہوں، شعر کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کا دل کہے گا تو دو چار شعر سنا بھی دوں. تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں شاعر کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ جو سدرۃ المنتہا ہے قرآن کی زبان میں، اسے قرآن نے کہا وہو بالافق الاعلی، اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی. میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا. جب نبی سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. تو آواز قدرت آئی ہے میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، میرے نبی سب سے بلند مقام پر جوتیوں سمیت تھے تو ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. اور کیا چاہیے سرکار کو؟ سب کچھ نبی کے پیروں کے نیچے، دنیا کے سارے خزانے سرکار کی جوتیوں کے نیچے. ان تمام مادی چیزوں کے بعد اللہ نے نبی کو کچھ اور چیزیں دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے تم پر اے میرے حبیب کتاب کو نازل کیا. یہ اللہ نے کتاب کی صورت میں نبی کو ایک چیز ہدیہ کی ہے. پھر فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی روشن فتح عطا کر دی. جی شکیل بھائی کیا کروں کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہے تو جوانوں کو مجھے ایک پیغام دینا ہے. جی جو فتح مبین قرآن کی زبان میں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے نا، وہ تلوار سے لڑی ہوئی جنگ نہیں تھی. سرکار نے 80 جنگیں لڑی اور ایسی جنگیں کے بعد جنگوں کا بیان اگر ہو تو یہ مجمع تو کھل اٹھے گا مگر کچھ کے گردنیں جھک جائیں جی. ایسی مشکل جنگیں، لیکن ان تمام جنگوں کے جیتنے پر بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی. جی خیبر کی جنگ، خندق کی، اب بدر کی جنگ اور احد کی جنگ کا تو کیا بتایا جائے کہ کتنی مشکل جنگ تھی کہ جس میں بھاگنے والے کو علی کافر بول رہا ہے. اکثروا بعد الایمان، صلوات پڑھے محمد و آل.
مبین دے دی۔ کون سی جنگ تھی کہ جسے جیت کر نبی کو اللہ نے فتح مبین کا عنوان دیا؟ وہ جنگ تھی کہ جب تلوار رکھوا دی گئی اور قلم چلوایا گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے کہا تھا یہ واپس چلے جائیے، علی لکھ دو واپس جا رہے ہیں، 1 سال بعد آئیں گے، علی لکھ دو 1 سال بعد آئیں گے، اتنے لوگ لے کر آئیں گے، علی لکھ دو اتنے لوگ لے کر آئیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، علی لکھ دو ان کا آدمی ہم واپس کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، علی لکھ دو ہمارا آدمی ان کے پاس جائے تو یہ واپس نہ کرے گا۔ جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کہاں ہے جو ہم واپس مانگے؟ اور جو ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا مسلمان بنا کر لوٹانا تو ہمارا ہونا رہے گا، ہم ان کے آدمی کو واپس کریں گے۔ وہ ساری باتیں نبی نے لکھوا دی، منوا لی، مان لی، حتیٰ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو بھائی محمد رسول اللہ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ جو لکھا گیا، تو جو ہٹایا گیا وہ بھی صحیح تھا، جو لکھا گیا وہ بھی صحیح تھا۔ محمد ابن عبداللہ غلط کب ہے اگر محمد رسول اللہ صحیح ہے؟ ساری باتیں نبی نے ان کی مان لی۔ بھائی 1400 سال کے بعد آج بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وقت کے لوگوں کا تو حال وہی ہونا تھا نا جی، شک ہونا تھا نا سرکار پر، تو لیکن وہاں اعلان کیا ہوا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دیا، ہم نے آپ کو کھلی فتح سے نواز دیا۔ تو بس یہ جملہ ذہن میں رہے کہ جہاں صبر کا مظاہرہ، مزدوری جب دی جائے تو وہ اس کا حق ہوتا ہے، مگر مزدوری کے علاوہ اگر جوڑا دے دیا جائے تو وہ اس کا انعام ہوتا ہے۔ مزدوری دیتے وقت کوئی احسان نہیں کرتا، مگر مزدور کو اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی دے دیا جائے تو وہ اسے ہمیشہ یاد کرتا ہے، وہ تو میرا حق تھا، یہ ان کی عطا تھی۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ نبی کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ عطائے پروردگار آ رہی ہیں۔ قبلا یدیہا اجلسہا فی مجلسہ سیدہ۔ عزیزو، یہ جس گھرانے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اللہ اس کو اور مضبوط کرے، ہماری نسلوں میں منتقل کرے، اور جو ہمارے دوست دور دور پرے پرے ہیں ان کو قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کے اطمینان میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ لوگ مضطرب نظر آتے ہیں مگر علی والوں کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لیکن اس دروازے پر بیٹھے ہوئے لوگ بڑی بڑی باتوں پر بھی پریشان نہیں ہوتے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں 40 دن میں ایک دفعہ مصیبت نہ آئے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ پریشانیاں، مصیبتیں بری شے نہیں ہیں۔ مصائب، آلام، پریشانیاں انسان کو بڑا کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے انہی لوگوں پر آتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ ذرا آپ قرآن کی زبان میں دیکھیے، یحبہم ویحبونہ، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ محبت کرتا ہے اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور مصیبتوں میں مبتلا اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ کلن بنے، تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، تاکہ یہ میرے دروازے پر پکے بیٹھے رہیں، یہ چھوڑ کر جانے والے نہ بنے، بڑا بنانا چاہتا ہے۔ بچوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور رہے گی، مگر ہر مصیبت کا اہل بیت کے قریب آنا بتا رہا ہے کہ مصیبت بری شے نہیں ہے۔ کون سی پریشانی تھی، کون سی مصیبت تھی جو اس دروازے پر نہیں آئی؟ مگر جسے انہوں نے مول لے لے کر خریدتے تھے اہل بیت مصیبتوں کو۔ کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا، حسین نے کربلا کا ڈھونڈا ہے۔ پریشانیاں ڈھونڈنا اس گھرانے کا ایک انداز ہے، لہذا ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوتے۔ بات بہت روشن ہے،
یہاں کا ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، یہاں کا کم سن بچہ بھی ہو تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ موت ہے کیا، اور پھر موت کو تلاش کر کے کہتا ہے میں اس پہ جا پڑوں یا وہ مجھ پر آ جائے. یہ کشتی لڑنے والی